بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ انفال کے چوتھے رکوع کا آج ہم پڑھیں گے دوسرا سبق۔ تو آپ نکالیے صفحہ نمبر 14 نمبر صفحے پر آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے اس رکوع کی یہ تیسری آیت بنتی ہے۔ اوورال سورہ انفال کی 31ویں آیت بنتی ہے، تو یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ سنیں۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، یعنی ان کے سامنے، آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا تو کہتے ہیں، قد سمعنا بے شک ہم سن چکے ہیں، لو نشاء اگر ہم چاہے، لقلنا تو ہم کہہ سکتے ہیں، مثل هذا ایسا ہی کلام، ان هذا نہیں ہے یہ کلام، الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ قریش مکہ اور مشرکین مکہ کے بڑے لوگوں میں ایک نام تھا نضر ابن حارث۔ یہ نضر ابن حارث تجارت پیشہ تھا اور تجارت کے سلسلے میں دور دور کے ممالک میں جاتا تھا، تو شام وغیرہ، تو وہاں اس کی مختلف قسم کے لوگوں اور مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی، اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اور ان سے ان کا کلام بھی سنتا تھا۔ مثلا یہودیوں سے مل کر ان سے تورات سنتا تھا، عیسائیوں سے مل کر انجیل سنتا تھا، اس کے علاوہ مختلف قسم کے پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں وغیرہ وہ وہاں سنتا تھا۔ جب یہاں آتا مکہ مکرمہ میں مسلمانوں سے قرآن سنتا تھا یا اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، تو وہ قرآن کے بارے میں مختلف قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکواس کیا کرتا تھا۔ مثلا قرآن جب اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ ہم ایسا کلام سن چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہتا تھا ایسا ہم سن چکے ہیں، یہ باتیں ہم سن چکے ہیں، چونکہ بہت سے پہلے لوگوں کی کہانیاں تورات میں یا انجیل وغیرہ میں تو وہ سنتا تھا، تو اگر قرآن میں بھی اسی طرح کی کوئی بات ہوتی تھی تو ایک تو وہ کہتا تھا کہ یہ باتیں میں سن چکا ہوں، اور یہ کیا ہے، یہ کلام پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ پہلے لوگوں کی ایک کہانیاں ہے جو پہلی کتابوں میں ہی تم نے بھی اس کتاب میں بیان کی ہے۔ اور یہ بھی کہتا تھا کہ اگر ہم چاہے تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ تو یہ دو تین باتیں وہ قرآن کے بارے میں کہتا تھا۔ ایک، ہم ایسا کلام سن چکے ہیں، یہ کوئی ہمارے لیے نئی باتیں نہیں ہے، ٹھیک۔ نمبر دو، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور بس، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، العیاذ باللہ۔ نمبر تین، اگر ہم چاہے تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ اب یہ تیسرا والا جملہ اس شخص کی پرلے درجے کی بے حسی اور بے غیرتی پر مبنی بات تھی۔ رتی برابر بھی اگر اس بندے میں غیرت ہوتی تو وہ یہ بات نہ کہتا، کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے ان کو بارہا یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اس بندے نے خود سے بنایا ہے، تو جس طرح یہ بندہ ہے بنا سکتا ہے، تم اس سے اچھے شاعر ہو، ادیب ہو، تو تم بھی اسی طرح بناؤ۔ بلکہ ایک چھوٹی سی سورت کا چیلنج دیا کہ اس کی صورت ہو جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، تو ہم بھی مان لیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، جب تم یہ ایک صورت بنا سکتے ہو تو اس بندے نے یہ پوری کتاب اپنی طرف سے بنائی ہوگی۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے، لیکن ان میں کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے اور اپنی طرف سے قرآن جیسی ایک صورت بنا دیتے۔
اب اس چیلنج میں بارہا فیل ہو گئے اور پھر یہاں اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں اگر ہم چاہے تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں. تو یہ پرلے درجے کی ڈھیٹ پن کہہ لے یا بے غیرتی کہہ لے جو اس شخص میں تھی، ورنہ وہ یہ بات نہ کہتا. تو اس آیت میں اس شخص کے قرآن کے متعلق ان 2-3 باتوں کا ذکر ہے. دوبارہ آیت پڑھ لیں. وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہے علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں، قالو تو کہتے ہیں قد سمعنا بے شک ہم سن چکے ہیں، ہم ایسا کلام سن چکے ہیں، یہ باتیں ہم سن چکے ہیں. لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو کہہ سکتے ہیں مثل ھذا ایسا کلام، یعنی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، مطلب ایسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں. ان ھذا نہیں ہے یہ کلام، الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں. آگے اسی کے قرآن کے متعلق کچھ اور باتیں ہیں اسی نظر ابن حارث کی اگلی آیت میں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ترجمہ سن. وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا اگر ہے یہ قرآن، هو الحق حق، من عندک آپ کی طرف سے، فامطر تو برسا دے، علینا ہم پر، حجارۃ من السماء پتھر آسمان سے، او ائتنا یا بھیج دے ہم پر، بعذاب علیم دردناک عذاب. قرآن کے متعلق اس کی ایک اور بات کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے، یہ کوئی اس پیغمبر بندے نے اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، حق اور سچ کتاب ہے، تو چونکہ ہم تو اس کتاب کے منکر ہیں تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسے، یہ دعا انہوں نے کی، یا کوئی اور دردناک عذاب آ جائے. یہ اس نظر ابن حارث نے کہا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی حق اور سچ کتاب ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر آئے، کیونکہ ہم تو اس کے منکر ہیں. اب اتنے یقین کے ساتھ وہ یہ دعا کہتا تھا کہ اگر قرآن واقعی حق ہے تو چونکہ ہم اس سے منکر ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسے یا کوئی دردناک عذاب آئے. اب قرآن واقعی اللہ کی حق اور سچ کتاب ہے، تو اگر جب اللہ کی حق اور سچ کتاب ہے تو انہوں نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ اگر سچی کتاب ہو تو ہم پر پتھر برسے یا کوئی دردناک عذاب آئے، لیکن نہ ان پر پتھر برسے نہ کوئی دردناک عذاب آیا. کیوں؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا مانگتے ہیں واقعی یہ اس لائق ہے کہ ان پر پتھر برسے یا کوئی دردناک عذاب آئے، اور یہ مانگ بھی رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں عذاب کا، لیکن پھر بھی ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا. کیوں؟ اگلی آیت میں اس کیوں کا جواب ہوگا. اب اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیں. وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا اگر ہو یہ قرآن، هو الحق حق کتاب، من عندک آپ کی طرف سے، فامطر علینا تو برسا دے ہم پر، حجارۃ من السماء پتھر آسمان سے، او ائتنا یا بھیج دے ہم پر، بعذاب علیم دردناک عذاب. یہ تو انہوں نے مطالبہ کیا بالکل عذاب کا، لیکن عذاب پھر بھی ان پر نازل نہیں ہوا، پتھر پھر بھی ان پر نہیں برسے. کیوں؟ اگلی آیت میں اس کا جواب ہے. آپ ذرا اگر اگلے پیج پر دیکھیں، اس رکوع کا جو مشق ہے، مشق کیا اس کا جو تیسرا سوال مشق میں ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں. کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ یہ کوسچن بھی اسی کے متعلق ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا عذاب کا، ان کے مطالبے کے باوجود ان پر اللہ رب العالمین نے عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ تو اس آیت میں اس کی وجوہات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم اس حال میں کہ آپ موجود ہیں ان میں. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ استغفار مانگتے ہیں یا استغفار پڑھتے ہیں. دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل
نہ کرنے کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، اللہ کا ایک پیغمبر ان میں موجود ہے، اور جس علاقے میں بھی اللہ کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس علاقے پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس سے پہلے جتنی بھی اقوام پر عذاب نازل ہوئے تو پہلے پیغمبروں کو اس علاقے سے نکلنے کا حکم دیا گیا، جب وہ پیغمبر وہاں سے نکلے پھر عذاب آ گئے۔ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر کسی علاقے پر اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں فرماتا۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ جہاں یہ کفار رہتے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، اس وجہ سے ان کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اب یہ پہلی وجہ تھی، اور یہ وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک تھی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی تو یہ وجہ بنتی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پھر تو یہ وجہ نہیں رہی، پھر تو اللہ کا پیغمبر اس علاقے میں موجود نہیں تھا، تو پھر کیوں عذاب نازل نہیں ہوا؟ تو پھر اس کے بعد دوسری وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفار کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ مکہ میں لوگ استغفار کرتے ہیں۔ کون استغفار کرتے ہیں مکہ میں؟ ایک تو کچھ مسلمان تھے وہاں مکہ مکرمہ میں جو ہجرت فرض ہونے کے باوجود کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے، یا کفار ان کو جانے نہیں دیتے تھے، یا کرایہ نہیں تھا، کوئی پرابلم تھا، کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو وہ اس ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے مسلسل استغفار پڑھتے تھے، مسلسل۔ ایک تو یہ مسلمان استغفار کرتے تھے، دوسرا کفار مکہ مشرکین مکہ خود بھی جب طواف کرتے تھے بیت اللہ شریف سے تو طواف کے دوران وہ یہ لفظ بولتے تھے غفرانک غفرانک، اس کے معنی اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی یہ بھی استغفار تھا۔ تو وہ بھی طواف کے دوران استغفار پڑھتے تھے۔ کچھ مسلمان تھے وہ لوگ استغفار پڑھتے تھے، کفار خود بھی طواف کے دوران استغفار پڑھتے تھے۔ تو اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس علاقے کے لوگ استغفار پڑھتے ہو اس علاقے پر بھی اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یہ اتنا مبارک اور بابرکت عمل ہے، اگرچہ یہ عمل کافر کیوں نہ کرتے ہوں، کیونکہ وہاں صرف مسلمان تو استغفار نہیں کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے۔ کافر حالانکہ اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا، جب تک بندہ ایمان نہ لائے اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دنیا کا فائدہ اس کو اس عمل سے ملتا ہے۔ اور یہ فائدہ استغفار کا دنیا میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر عمومی عذاب کے جو سب کو برباد کر دے، ایسا عذاب ایسے علاقے پر نازل نہیں ہوتا کہ جس علاقے کے لوگ استغفار پڑھتے ہو، چاہے جتنے بھی گئے گزرے لوگ کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، اگر وہ استغفار پڑھتے ہیں تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وبا آ جائے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہو اور لوگ اس سے بچاؤ چاہتے ہیں تو اس کے بچاؤ کے لیے جہاں بہت سے اعمال ہے وہاں استغفار کی کثرت بھی ہے، کہ کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں وہ لوگ، تو استغفار کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین جو عام عذاب ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے، وہ مصیبت اللہ رب العالمین نہیں نازل فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات بیان فرمائی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہے، اور جہاں اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد استغفار ان کے عذاب میں رکاوٹ ہے۔ ایک تو وہ مسلمان استغفار پڑھتے تھے جنہوں نے مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تھی، اور دوسرا مشرکین مکہ بھی طواف کے دوران استغفار پڑھتے تھے، اور جو لوگ بھی استغفار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ترجمہ دوبارہ سنیے۔ وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ وما كان اللہ، یہ دوسری وجہ ہے، اور نہیں ہے اللہ معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ استغفار پڑھتے ہو۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون
ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اکٹھے سنو، پھر اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں گا. وما لهم، اور کیا وجہ ہے ان کے لیے، اللہ يعذبهم، کہ عذاب نہیں دے گا انہیں اللہ وهم يصدون، حالانکہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وما كانوا، حالانکہ وہ نہیں ہے اولیاءہ، اس کے متولی، مسجد نبوی کے متولی کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ان اولیاءہ، نہیں ہوتے اس مسجد کے متولی، الا المتقون، مگر پرہیزگار لوگ، ولکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے لا يعلمون، نہیں جانتے. وما كان صلاتهم، اور نہیں تھی ان کی نماز عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء، مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیۃ، اور تالیاں بجانا. فذوقوا، پس چکھو، العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے وہ دو وجوہات بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے میں ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا. تو اگلی ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سرے سے عذاب کے مستحق ہی نہیں ہے، ہم عذاب کے لائق ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تم عذاب کے بالکل بھی مستحق ہو. تمہارا کفر کرنا اور شرک کرنا ہی اور مسلمانوں پر جو ظلم کرتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے، تمہارے عذاب کا لائق ہونے کے لیے کافی ہے. یہ بھی کافی ہے کہ اس کی وجہ سے تم پر عذاب آئے. لیکن اس کفر، شرک وغیرہ کے علاوہ ایک دو اور بہت ہی گھٹیا کام ایسے ہیں کہ جو تم کرتے ہو کہ جن کی وجہ سے بھی تم عذاب کے لائق ہو. وہ دو گھٹیا کام ان کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کفر شرک کے علاوہ تمہارے اندر ایک دو اور گھٹیا قسم کے کام بھی ہے، اور ان کاموں کی وجہ سے بھی تم اس بات کے لائق ہو کہ تم پر عذاب نازل ہو، لیکن ان وجوہات کی وجہ سے نازل نہیں ہوتا. اچھا، وہ کون کون سے کام ہیں کفر اور شرک کے علاوہ جو وہ گھٹیا کام کرتے تھے؟ ایک تو یہ کہ یہ لوگ، یہ کافر لوگ، دوسرے لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجد حرام میں، اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے. جیسا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت عمرے کے لیے آئے تو ان لوگوں نے روکا تھا. تو ایک تو یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں لوگوں کو آنے سے، عبادت کرنے سے روکتے ہیں. اور کیوں روکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روکتے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خود کو مسجد حرام کے متولی سمجھتے ہیں. متولی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مسجد کا کنٹرول ہو. مسجد کا ایک بڑا ہوتا ہے کہ مسجد کو کب بند کرنا ہے، کب کھولنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو نہیں چھوڑنا ہے، جو یہ اختیار، جس کے پاس مسجد کے تمام اختیارات ہو، اس کو مسجد کا متولی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خود کو مسجد کے متولی سمجھتے ہیں، اس لیے کسی کو روکتے ہیں، کسی کو جانے دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے گھر کے متولی پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں، نیک لوگ ہی ہو سکتے ہیں. اب یہ نیک لوگ ہونا تو چھوڑ دے، سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ کہاں سے اللہ کے گھر کے متولی بن گئے کہ لوگوں کو روکتے ہیں؟ بہرحال لیکن کرتے ہیں وہ یہ سب. ایک گھٹیا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں. اور دوسرا اس سے بھی قبیح کام یہ کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں جا کر نماز وغیرہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ اس کی جگہ، یہ کافر اس عبادت وغیرہ کی جگہ تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری نماز ہے. تو ایک تو یہ کام تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا انتہائی قبیح اور گری ہوئی حرکت ہے، اور پھر اس کو اللہ کے گھر میں کرنا، اور پھر اس کو نماز جیسی عظیم عبادت کا نام دینا تو بہت ہی بری بات ہے، لیکن وہ یہ کرتے تھے. تو یہ دو انتہائی گھٹیا کام یہ لوگ کرتے تھے. ان دو کاموں کی وجہ سے بھی یہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان پر اللہ کا بدترین عذاب آئے، لیکن ان وجوہات کی وجہ سے ان پر ابھی عذاب رکا ہوا ہے. لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ اس طرح سے یہ عذاب کے لائق مستحق ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان پر عذاب آئے گا. عذاب آئے گا
دنیا میں بھی آئے گا، اور دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں آئے گا عذاب، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ جو کفر اور شرک تم کرتے تھے اب اس عذاب کا مزہ چکھ لو، یہ پھر ان کو کہا جائے گا۔ دوبارہ ان دو آیتوں کا ترجمہ سنیں۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا وجہ ہے ان کے لیے، اللہ يعذبهم کہ انہیں عذاب نہیں دے گا اللہ، یعنی کیوں نہیں دے گا، وَهُمْ يَصُدُّونَ حالانکہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وہ لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا، حالانکہ یہ لوگ نہیں ہیں اولیاءہ، مسجد حرام کے متولی۔ یہ کون سے متولی ہو گئے کہ ان کے پاس اختیار آ گیا کسی کو جانے دو کسی کو نہ جانے دو؟ ان اولیاءہ نہیں ہوتے اس کے متولی الا المتقون، مگر پرہیزگار لوگ۔ مسجد کے متولی تو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، یہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون، نہیں جانتے۔ وما کانت صلاتہم، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ شریف کے پاس، الا مکاء، مگر سیٹیاں بجانا، و تصدیۃ، اور تالیاں بجانا۔ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اسی کو نماز کہتے تھے، کتنی بری بات ہے۔ فذوقوا، تو انہیں پھر کہا جائے گا آخرت میں، فذوقوا، پس چکو، العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، جو کفر تم کرتے تھے اب اس کی وجہ سے تم یہاں کے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ یہ ہوا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما